صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک سننے اور پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا صاحب المعراج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار معراج پر تشریف لے جانے والے. درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت مالک بن سعصع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی شب میں حتیم کعبہ کے پاس نیند اور بیداری کے درمیانی کیفیت میں تھا کہ جب میرے پاس ایک فرشتہ آیا، اس نے شک کے صدر کیا، پھر میرے دل کو نکال کر آب زمزم سے غسل دیا اور دوبارہ اندر رکھ دیا. پھر ایک سواری لائی گئی جو خچر سے چھوٹی اور دراز گوشت سے بڑی تھی. اس کا رنگ سفید تھا، اسے براق کہا جاتا ہے. پس مجھے اس پر سوار کرایا گیا. جب محبوب کل جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر تشریف فرما ہو چکے تو براق اس سعادت عظمیٰ پر وجد میں آ کر جھومنے لگا کہ آج اسے سیاح لامکاں کی سواری کا لازوال اعزاز حاصل ہو رہا ہے. تو اس پر جبرائیل امی علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ ٹھہر جا، اللہ کی عزت کی قسم، تجھ پر جو ہستی سوار ہوئی ہے ایسا سوار تجھ پر آج تک نہیں بیٹھا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براق پر بٹھا کر بیت المقدس کی طرف لے جایا گیا. براق کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ جہاں سواری کی نظر پڑتی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا، اور اس کے بعد بہت ہی زیادہ بلندیوں کو طے کرتے ہوئے اپنے رب سے ہم کلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئے. ناظرین کرام، آج آپ سمجھ گئے کہ بنیادی طور پر موضوع بھی یہی ہے کہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانی اور سائنسی توجیحات کیا ہیں. بات یہ ہے صاحب کہ میرے رسول کا چلنا معجزہ ہے، میرے رسول کا بیٹھنا معجزہ ہے، میرے رسول کا گفتگو فرمانا معجزہ ہے، میرے رسول کا تبسم فرمانا معجزہ ہے، میرے رسول کا کسی سے وعدہ کرنا معجزہ ہے، میرے رسول کا کسی سے عہد کرنا معجزہ ہے، میرے رسول کا کسی سے گفتگو کرنا معجزہ ہے، میرے رسول کا کسی کو معاف کر دینا معجزہ ہے، میرے رسول کا کسی کو دیکھ لینا معجزہ ہے. ارے ہمارے رسول تو سراپا معجزہ ہیں ناظرین. لیکن آج جس معجزے پہ میں بات کرنے جا رہا ہوں اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی بات ذرا تمہیدن آپ کے سامنے ہو جائے کہ البرٹ آئنسٹائن 100 سال پہلے ایک تھیوری دیتا ہے. وہ یہ بتاتا ہے کہ صاحب روشنی جو ہے وہ 1,86,000 میل کی رفتار سے سفر کرتی ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی وجود یا کوئی بھی مٹیریل اگر روشنی کے 90% کے قریب یعنی تقریباً کوئی 1,67,000 میل کی رفتار سے اگر سفر کرے تو اس کا وجود جو ہے وہ آدھا رہ جاتا ہے، اور اگر وہ روشنی ہی کی رفتار سے جو ہے سفر کر لے تو وجود مکمل طور پہ ختم ہو جائے گا. یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ہونا ممکن نہیں ہے. لیکن قربان جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب پر، ہمارے رب پر، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. یعنی یہ جو تاج ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے سر اقدس پہ سجایا، اور ایسا سجایا ناظرین کہ اس کی رفتیں کیا ہیں؟ اس کی رفتیں یہ ہیں کہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، کہہ کر یہ فرما دیا کہ تم علم کی کسی بھی معراج پہ پہنچ جاؤ، کسی بھی سطح پر پہنچ جاؤ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے کتنا قریب کیا. یعنی دنا فتدلی کی جو منازل ہیں وہ کس انداز سے طے کروائیں، تم اس تک پہنچ نہیں سکتے. تو ناظرین جہاں جا کر یوں سمجھ لیجئے میں بات عرض کرنے جا رہا ہوں کہ پھیلائے ہوئے گوشائے داماں،
پھیلائے ہوئے گوشائے دامان تجسس سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعجاز عطا کیا کہ انسان کی عقل جا کر جہاں پر ختم ہوتی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج وہاں سے شروع ہوتی ہے کہ تیری معراج کہ تو جانے کہاں تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ ناظرین کرام، آج بنیادی طور پر دنیا اس بات پر آ چکی ہے کہ ہم ورچوئل ورلڈ پہ بات کر رہے ہیں، لیکن افسوس مجھے اس بات پہ ہوتا ہے کہ ہم ورچوئل ورلڈ پہ تو بات کر رہے ہیں، اس کی ایگزسٹنس پہ تو بات کر رہے ہیں، ہم ریئل ورلڈ پہ بات کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ آج دنیا بلیک ہول پر ریسرچ کر رہی ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ کو دنیا اپنے سر پہ بٹھانے کی بات کرتی ہے کہ اس نے بلیک ہول کو دریافت کر لیا، اس نے بتا دیا صاحب کہ بلیک ہول تھیوری کیا ہے۔ آج وارم ہول تھیوری پہ بات ہو رہی ہے، لیکن کوئی اس بات کو سمجھنے کو تیار نہیں ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ معراج عطا کی کہ آپ چلے مسجد حرام سے بیت المقدس میں، کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کو اپنی امامت میں نماز ادا کروائی، اس کے بعد آپ نے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی کی منازل کو طے بھی کیا اور واپس بھی آئے تو 2 مصرے کسی لکھنے والے نے لکھ دیے کہ زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، ایک دم میں سرے عرش گئے اور آئے محمد۔ ناظرین کرام، آج بنیادی طور پر اسی معراج پر، اس کی روحانی اور سائنسی توجیہات پہ ہم بات کریں گے، اور یہ بھی پوچھیں گے صاحب کیونکہ ہمارے ساتھ جو شخصیات آج موجود ہیں بڑی کمال ہیں۔ پہلی شخصیت یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، میں اگر ان کو فخر ملت کہوں تو غلط نہ ہوگا، میں اگر ان کو فخر پاکستان کہوں تو غلط نہ ہوگا، میں اگر ان کو محسن پاکستان کہوں ناظرین تو غلط نہ ہوگا۔ کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ پاکستان اپنی حقیقت کے ساتھ، اپنی طاقت کے ساتھ آج اگر کھڑا ہے تو یقیناً انہی شخصیات کی وجہ سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو مستحکم کیا، تمغہ امتیاز آپ کو عطا کیا گیا۔ میں تو یہ کہوں گا صاحب کہ مغرب اسٹیفن ہاکنگ کو اپنے سر پہ بٹھاتی ہے، ہمیں بنیادی طور پر ان شخصیات کو اپنے سر پر بٹھانا چاہیے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز ایٹمی سائنٹسٹ محترم جناب سلطان بشیر صاحب، ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، السلام علیکم۔ تھینک یو جنید، تھینک یو سو مچ، اللہ بلیس یو۔ دوسری شخصیت ناظرین ہمارے ساتھ آپ کے، ہمارے، ہم سب کے انتہائی قابل احترام ہیں، بہت ہی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، میٹھی گفتگو کرتے ہیں، محترم جناب مفتی فاروق القادری صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید، السلام علیکم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ مفتی صاحب آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ موضوع بڑا دلچسپ ہے اور ظاہر ہے جو عقل کے اٹکل پہ چو لڑا کر اس واقعے کو سمجھنا چاہتے ہیں ان کو تو یہ واقعہ سمجھ آئے گا نہیں، لیکن ظاہر ہے جو عشق کی اینک لگا کر اس واقعے کو سمجھتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں۔ ہمارے لیے سائنس دلیل نہیں ہے، یہ بات بالکل درست ہے، قرآن اور حدیث دلیل ہے۔ تو ابتدا وہیں سے ہونی چاہیے کہ قرآن اور حدیث بنیادی طور پر واقعہ معراج کے بارے میں کیا ہمیں بتاتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ معراج تاریخ انسانیت کا سب سے منفرد واقعہ ہے، جس نے عقل و شعور کے لیے حقائق کے نئے دروازے کھولے، اور جوں جوں عقل و شعور بڑھ رہا ہے، ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے، اس واقعے کے نئے نئے پہلو اور نئے نئے حقائق دریافت ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ سائنس دلیل تو نہیں، لیکن سائنس میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان واقعات کی تائید ضرور کر رہی ہے، اور جوں جوں وقت گزر رہا ہے سائنس کے ذریعے سے
شان مصطفیٰ کے کئی پہلو اجاگر ہو رہے ہیں۔ واقعہ معراج کی اس انفرادیت اور اس انوکھے پن اور اس حیرت ناکیت کو قرآن و سنت میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں اور سورہ نجم کی متعدد آیات میں اس واقعے کے 2 حصوں کو ذکر کیا گیا۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی رات کے ایک مختصر سے وقت میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عبد کو، عبد وہ ہوتا ہے جو جسم مع الروح ہو، یعنی جسم کے ساتھ لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ کیا کرنے لے گئی؟ سیر فرمائی، آپ نے مشاہدہ فرمایا، اور پھر اس آیت میں اس سفر کی غرض و غایت کو بیان کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا گیا الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا، مسجد اقصی کے ارد گرد برکات ہیں، اور یہ سفر اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں اپنے حبیب علیہ السلام کو دکھائے۔ دوسرا سورہ نجم کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصی کے علاوہ جو مسجد اقصی سے عالم بالا کا سفر ہے، جس میں طبقات آسمانی اور پھر وہاں سے آگے لا مکان، جہاں ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ ہم اس کی تعبیر کر سکیں، جہاں آپ اپنے رب کریم کے حضور حاضر ہوئے اور رب کریم کے حسن ازل کو آپ نے دیکھا۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے راز کی باتیں فرمائیں اور اتنا قرب بخشا جس سے زیادہ قرب کا تصور نہیں ہو سکتا۔ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اس سے آگے قرب کا تصور نہیں ہو سکتا۔ اچھا، او ادنا کی تشریح بھی نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی۔ اور یہ جو واقعہ ہے یہ قرآن و سنت میں اس قدر پختہ انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ جیسے قرآن مجید کی آیات اور پھر سینکڑوں احادیث اس واقعے کی صداقت پر موجود ہیں، اور اس میں 20 صحابہ کرام نے اس کو روایت فرمایا ہے، اور اس واقعے کو پوری امت نے تسلیم کیا، اور آج تک یہ روایت ہو رہا ہے۔ اور اس واقعے کی ڈیٹیل میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے اکابرین، ہمارے سائنٹسٹ سارے کے سارے اس کے دروازوں کو کھولنے میں سبحان اللہ۔ سینکڑوں احادیث اس واقعے کی صداقت میں، اور اس واقعے کی صداقت میں جو سب سے پہلے جس نے صداقت دی یعنی گواہی دی، اللہ نے اس کو اس کے صدقے صدیق اکبر بنا دیا۔ اچھا حضرت، اب آپ کی طرف ڈاکٹر صاحب، آپ چونکہ ظاہر اس وقت آپ کو لوگ سننا چاہتے ہیں پوری دنیا میں، خاص طور پہ یہ جو سائنس ہے عقل کی بنیاد پہ کیسے دیکھتی ہے واقعہ معراج کی، بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سائنس جو ہے نا وہ بھی ایک سفر ہے جس سے آدمی حقیقت کو پہنچنا چاہتا ہے۔ ریلیجن بھی اسی لیے تھے، وہ بھی ایک سفر ہے حقیقت میں پہنچنے کا۔ ایک پہاڑ کی اس طرف سے جا رہا ہے، دوسرا پہاڑ کی اس طرف سے جا رہا ہے، جی جی، الٹیمیٹلی دونوں چاہتے ہیں کہ چوٹی پہ پہنچ جائیں، اور جو پہلے پہنچ جائے گا وہ دوسرے کا انتظار کرتا ہے، پھر یار میرا میں وہ آتا ہے، میں سب بتاتا ہوں۔ تو پہلے جو ہے نا اس میں لے کر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اور جو سفر کو شروع کرنے والے نے یہ فائدہ لگ جاتا ہے کہ سب سے پہلے وہ پہنچے گا جو اللہ مجھے مانتا ہے اور میرے دین کو مانتا ہے۔ اللہ، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جتنے بھی لوگ دین کے اوپر لگے ہوئے ہیں اور دین کا ایک رستہ ہے صراط مستقیم کا، اس پہ جو چلے ہوئے ہیں وہ جلدی پہنچ جاتے ہیں اس مقام کے اوپر، اور وہ نیچے دیکھتے ہیں یہ سائنسدان بھی لڑکھڑاتا رہتا، گرتا کہیں وہ پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، اور الٹیمیٹلی یہ بھی پہنچ جاتا ہے وہیں پہ، اور پھر وہاں پہ ملاقات ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں سائنسدان کہتے ہیں یار میں تک تمہارا راستہ اختیار کر لیتا تو بیٹر تھا، لیکن میں پہنچ گیا، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ تو یہ جو ہے نا یہ ہے راستہ اللہ کی حقیقت تک پہنچنے کا، اور یہ جو ذرائع ہیں جس میں معراج النبی جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ راستہ بہت زبردست نمایاں ہے، بہت زبردست ہے، اس طرح کو راستہ ہے ہی نہیں ہے۔ اور اس پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر جو کیا، یہ عروج کا آپ کا عروج جو ہوا ہے یہ آپ کے عروج کو ظاہر کرتا ہے۔
آپ کی انڈیویجولیٹی ہے وہ نظر آتی ہے. آپ دنیا سے علاوہ نوکھے نظر آتے ہیں. یہاں چارٹ ہے بہت، میں نے عرض کی بہت سے لوگ اس راستے پہ جانا چاہتے ہیں، لیکن ایک مسافر ادھر سے جا رہا ہے، وہ سب کو بلا رہا ہے ادھر سے آؤ ادھر سے آؤ ادھر سے آؤ. اور لیکن اللہ تعالیٰ ان سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا راستہ خود دکھایا اور پھر یہ آگے بات بنی. اس میں میں ایک بات اور جنید بھائی کہ یہ جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات کی اور وہ بات جو تھی اس کا گواہ ہونا چاہیے تھا. گواہ ہونا چاہیے تھا، ورنہ آخرت میں جب جائیں گے تو ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کریں گے. انسان بڑا تیز ترار ہے، شیطان کا پڑا ہوا ہے، استاد ہے اس کا، شیطان استاد بنا ہوا ہے اس کا. اسے کہنے کہ اللہ میاں آپ نے تو مجھے یہ میں نے مجھے تو دکھایا ہی نہیں تھا راستہ، میں نے دیکھا ہی نہیں تھا. اللہ کہے گا میں گواہ لاتا ہوں. قرآن کریم میں اللہ کے بھی گواہ ہیں، پیچھے پیغمبروں کے بھی گواہ آتے ہیں، حضور پر ساری امتوں کے اوپر گواہ بن جاتے ہیں. اور پھر آپ بتاتے ہیں کہ اللہ پاک نے مجھے دکھایا تھا، یہ میں نے بتایا تھا، یہ راستہ مجھے دکھایا تھا. اور میں نے ام ہانی کے گھر یا خانہ کعبہ کا اس دن تھا، میں صبح سویرے آپ کو سب کچھ یہ مسئلہ بتایا تھا کہ میں آج ایک گواہی لے کے آیا ہوں جو کہ امپاسبل تھی، کبھی انسان نے سوچا بھی نہیں تھا. دا ہائیسٹ ڈگری آف جو مشاہدہ مجھے کرایا اللہ نے، ہائیسٹ ڈگری آف مشاہدہ. اب معراج میں سب سے بڑا یہ سمجھنا ٹائم اینڈ اسپیس کو سمجھنا چاہیے. جی یہ بتائیے نا لوگوں کو ٹائم اینڈ اسپیس کیا. آپ نے ذکر فرمایا وہ آئنسٹائن کا، بڑی اچھی بات تھی. آئنسٹائن جو ٹائم اینڈ اسپیس کو سمجھنے میں اس بندے کا بڑا حصہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن ٹائم اینڈ اسپیس کو سمجھنے میں عربی کا جو حصہ ہے وہ بہت بڑا ہے. بالکل ٹھیک ہے. مسلمان علماء نے جو پیش کیا وہ بہت بڑی بات تھی. بالکل ٹھیک ہے. سب سے پہلے یہ جو ٹائم اینڈ اسپیس کا جو حصہ ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر آپ جائیں وہ اول و آخر ہو، وہ ظاہر و باطن ہو، وہ ہو والا کل شیء قدیر. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ وہ اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے. ٹھیک ہے. اللہ نے اپنے آپ کو یہ کہا ہے. اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ یہ آیت ہے جو آپ کو ٹائم اینڈ اسپیس کا پورا فیصلہ سمجھاتی ہے. بالکل ایسا ہے. جب ایک چیز اول بھی ہو ایک چیز آخر بھی ہو تو ایک ہی چیز اول آخر نہیں ہو سکتی. بھیا وقت سے اب اول بھی ہو آخر بھی ہو تا وقتی کہ میں خود وہ ٹائم ہوں. واہ 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 کیا بات ہے. یعنی یا تو میں اول ہوں گا یا میں آخر ہوں گا، یا آخر ہوں گا، بیک وقت اول و آخر نہیں ہو سکتا. بھیا اسی صورت میں ہوگا میں خود ٹائم ہوں. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی طرح الظاہر ہے آؤٹر موسٹ، اسے بیانڈ کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. الباطن ہے انر موسٹ. سبحان اللہ. ایک چیز بھیا کو کریم کر دیے میں ظاہر بھی ہوں باطن بھی ہوں، تبھی ممکن ہے کہ وہ ٹوٹل اسپیس ہو. تو ٹوٹل ٹائم اور ٹوٹل اسپیس، اس کو ایبسولوٹ ٹائم اور ایبسولوٹ اسپیس بھی کہتے ہیں. یہ اللہ پاک کی ذات پاک. اچھا ایک بات ہی بتائیے، اس میں ایک سوال اور پیدا ہو گیا. جیسے کہ وہ البرٹ آئنسٹائن کا میں نے بھی حوالہ دیا، پھر آپ نے اس بات کو مزید انڈوز بھی فرمایا. آج اسٹیفن ہاکنگ جو ہے وہ اس بات پہ بلیو کرتا ہے کہ ٹائم ٹریول جو ہے وہ ہے، اور انسان جو ہے وہ فیوچر میں بھی جا سکتا ہے، پاسٹ میں بھی جا سکتا ہے. یعنی اس نے اسی بات کو، اسی تھیوری کو ٹو کیا ہے جو کہ البرٹ آئنسٹائن کی ہے. اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف وہ یہ کہتا ہے کہ روشنی کی جو رفتار ہے وہ 1,86,000 میل ہے، دوسری طرف وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اگر روشنی کی رفتار کے ہی مطابق کوئی میٹر جو ہے یہ مٹیریل اگر ٹریول کرے تو وہ ختم ہو جائے گا، نہیں کر سکتا. اچھا اب کیسے ہم اس بات کو لوگوں کو سمجھائیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہے ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان سے یا حرم کعبہ سے بیت المقدس گئے، آپ نے سارے نظارے بھی کیے، جنت اور دوزخ بھی دیکھی، موسیٰ علیہ السلام کو نماز ادا کرتے ہوئے بھی دیکھا، پھر آپ جو سدرۃ المنتہا بھی گئے، پھر آپ دنا فتح اللہ کے مقام پر گئے، اللہ تعالیٰ کی زیارت فرمائی اس کی شان کے مطابق، پھر آپ واپس بھی تشریف لے آئے. تو کیسے قائل کریں گے ہم سائنٹیفکلی لوگوں؟ سر جناب بھائی یہاں پہ مسئلہ بڑا عجیب سا ہے. سائنس اور ریلیجن دونوں جو ہے کٹھے ملنا چاہتے ہیں یا مل نہیں رہے ہیں. ہاں دونوں کو ایک دوسرے کو گلے لگانے کی کوشش ہو رہی ہے. اب اس میں میں آپ سے عرض کروں گا کہ آپ نے آئنسٹائن کا جو سٹیفن ہاکنگ کا ذکر کیا نا، اس میں یہ ہے کہ اگر جو یہ تھوڑا سا آگے چل گئی ہے سائنس، اب سٹیفن ہاکنگ پیچھے رہ گیا، اب وہ اس کے شکل آگے چل رہی ہیں. سائنس ایک ڈرامے کا عمل ہے نا. آئنسٹائن بہت پیچھے رہ گیا ہے. ٹھیک ہے. اب آگے چل گئی. ٹھیک ہے. آگے جو بات یہی وہی پہنچ رہی ہے جدھر میں نے ابھی ظاہر بات سے بات کی ہے. یہ قرآن یہ جو ٹائم اینڈ اسپیس ہے نا، یہ اللہ پاک کی ذات کا حصہ ہے. اچھا ٹائم اینڈ اسپیس پہ جیسا کہ آج یورپ پورا ریسرچ کر رہا ہے، پورا مغرب ریسرچ کر رہا ہے، وہ ابھی تک پہنچ نہیں پائے، اس گتھی کو سلجھا نہیں پائے. تو کیا واقع معراج ان کو ٹائم اینڈ اسپیس کی گتھیاں سلجھانے میں سپورٹ کر سکتا ہے؟
بالکل کرتے ہیں. یہ واقعہ معراج میں نا یہ ٹائم اینڈ اسپیس کی ایک وہ منزل ہے جس میں ٹائم اینڈ اسپیس ختم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ہوا یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گواہ کے طور پہ لا رہا ہوں، میرا گواہ بھی ہونا چاہیے. بندوں نے اعتراض کرنا ہے کہ اللہ پاک کیا آپ نے کہا جنت ہے دوزخ ہے، ہم نے تو نہیں دیکھا تھا. تو ایک بندہ اٹھے گا کہ مجھے دکھایا، میں سب بتایا تھا، میں دیکھ کے آیا، میں آپ کو بتایا، خبردار کیا. تو اللہ نے اس وقت جو ہے نا حکم کیا اللہ کہ میرا پیغمبر، میرا آخری نبی، میرا لاڈلا، میرا جس کے لیے میں نے ساری دنیا کو بنایا تھا وہ تشریف لا رہا ہے. سبحان اللہ. اور یہ اسے اعلان ہوتا ہے نا سارے ملک میں، یہ اعلان کر ساری کائنات میں اعلان کر دیا گیا کہ ہوش باش، جدھر کوئی کھڑا وہی کھڑا رہے. دنیا سے، عالم دنیا سے محمد رسول اللہ علیہ وسلم عالم بالا میں تشریف لا رہے. اللہ اکبر. اللہ یہ اعلان ہو گیا. اللہ. ہر چیز جب کے بیٹھ گیا اپنی جگہ پہ. اللہ. ٹائم بھی بیٹھ گیا، اسپیس بھی بیٹھ گئی. ٹھیک ہے. ٹائم اینڈ اسپیس زیرو اسپیڈ پہ چلے گئے. ٹھیک ہے. اب ٹائم اینڈ اسپیس اب زیرو اسپیڈ پہ چلے گئے تو اب ٹائم اینڈ اسپیس میں ٹریول ختم ہو گیا. اب ٹریول کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے. دونوں وہاں پہ ایبسولوٹ ایک ہو گئے ہیں. اللہ کی ذات پاک میں سنگولیرٹی پہ آ گئے. صرف ایک سنگولیرٹی ہے جو ٹوٹل کائنات میں ہے. ٹھیک ہے. اس سنگولیرٹی جو ہے اس سنگولیرٹی میں محمد رسول اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. اس وقت رضائی ٹمپریچر وہیں رہ گیا کیونکہ ٹمپریچر بھی حرکت ہے نا. ٹمپریچر بھی حرکت ہے. ٹھیک ہے. کنڈی بھی حرکت ہے. ٹھیک ہے. آوازیں بھی حرکت ہے. ہر چیز حرکت ہے. حرکت تو بند کر دی. جدھر کچھ تھا وہیں ڈر کے بیٹھ گیا. ٹائم اس لیے وہ جو ایکسپلین کرتے ہیں رضائی ہل رہی تھی، سارا کچھ یہ گرم تھی اور وضو کا پانی چل رہا تھا کہ وہ ایک مومنٹ آئے ہیں جب اللہ کی طرف سے اعلان ہو گیا کہ تمام چیزیں کھڑی ہو جائے اپنی جگہ پہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. سبحان اللہ. یعنی سکوت طاری ہو گیا. سکوت طاری ہو گیا. اس سکوت میں پھر ٹائم اینڈ اسپیس جم کے بیٹھ گئے ہیں. ٹائم اینڈ اسپیس جو ہے نا وہ اس کے اوپر پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر جاتے ہیں. سبحان اللہ. اچھا ایک بات یہ بتائیے کہ مثال کے طور پہ میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ کیا یہ جو اربوں کی تعداد میں گیلیکسیز ہیں، کیا ہم کوئی اس طرح کی توجیہ نکال سکتے ہیں اس بات سے کہ سائنٹیفکلی کہ کیا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کہکشاؤں سے بھی ہو کے گئے ہیں، ان کو بھی دیکھا ہے؟ رسول اللہ علیہ وسلم ان سے بہت آگے گئے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے اوپر آپ لمٹ نہ لگائیں. اپنے تھاٹ کی لمٹ ہے ہمارے تھاٹ کی لمٹ ہے. ہم سمجھ نہیں رسول اللہ علیہ وسلم کو اپنے تھاٹ میں لانا چاہتے ہیں. رسول اللہ علیہ وسلم کے تھاٹ پہ چلو گے تو ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی. یہ ٹائم اینڈ اسپیس کی بات آپ نے کی. میں نے اب آپ نے بڑا اچھا کیا یہ پوائنٹ دیا ہے کہ یہ جو کائنات ہے یہ کیسے بنی. کیونکہ ٹائم اینڈ اسپیس جو ہے نا کائنات، ٹائم اینڈ اسپیس اظہار ہوتا ہے کائنات کے اندر. جب کائنات نہیں تھی ٹائم اینڈ اسپیس کا اظہار کوئی نہیں تھا. اظہار کوئی نہیں تھا. اظہار کوئی نہیں تھا. آبزرور کوئی نہیں تھا. شاید کوئی نہیں تھا. کیونکہ کسی سے اظہار ہوتا ہے somebody is seeing it. اوکے. ٹھیک ہے. کوئی دیکھنے والا ہی نہیں تھا. اللہ کو وحشت محسوس ہوئی یار کوئی دیکھنے والا ہی نہیں ہے، میں اتنا بڑا کارنامہ کرتا ہوں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یہ جو جانے عالم کا جانا اور جانے عالم کا عالم میں لوٹنا اور جنت اور دوزخ کے نظارے کرنا، ذرا بتائیے تو صحیح.
بالکل آپ نے بہت خوبصورت مثال پیش کر کے بات آسان کر دی. حضور اس کائنات کے لیے ایسے ہیں جیسے بدن میں روح ہوتی ہے. اللہ 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 اللہ. روح نکل جائے تو بدن بے جان بے جان ہو جاتا ہے. تو جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے تو یہ کائنات اس لیے ساکت اور جامد ہو گئی. اچھا، حضور کی معراج دراصل آپ کی شخصیت کے 3 مختلف پہلوؤں کی بھی معراج تھی، جیسے کہ ہمارے اکابر علماء نے لکھا ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک حضور کے جسم کی معراج تھی. اور مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک آپ کی نورانیت کی معراج سبحان تھی. اللہ سبحان. اور سدرۃ المنتہا سے آگے جہاں حضرت جبرائیل نے آگے قدم رکھنے سے معذرت کی، وہاں سے آپ کی حقیقت کی معراج. اللہ یہاں میں ایک گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں، حضرت جبرائیل امین تو رہتے ہی اللہ کے عرش پر تھے، جو سدرۃ المنتہا سے بھی آگے ہے. اور وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے جو خادم اور آپ کے ماتحت فرشتے ہیں وہ عرش الہی پر ڈیوٹیز دیتے ہیں. حضرت جبرائیل کا آنا جانا بھی رہتا تھا. ایسا ہی ہے. تو آج کیا وجہ ہے کہ آپ عرض کر رہے ہیں کہ حضور والا آج اگر میں نے قدم آگے بڑھایا تو میں جل جاؤں گا، بس اس سے آگے میں بھی بس اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا. تو مجھے ذہن میں حضرت شیخ دباغ رحمہ اللہ کی وہ روایت آتی ہے جس کو شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی نقل کیا ہے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری حقیقت کے آگے 70,000 پردے رکھے. ہائے سبحان اللہ. اگر ان میں سے ایک پردہ بھی اٹھ جائے تو یہ ساری کائنات اللہ اکبر اللہ. کوئی میری حقیقت کے انوار کی تاب نہیں لا سکتا. اللہ اکبر. چونکہ حضور اب سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھ رہے ہیں اور آپ کی حقیقت سے پردہ اٹھنے لگا ہے اور آپ کی حقیقت کی معراج کا آغاز ہو رہا ہے. تو جب ان حقیقت کے انوار کا ظہور ہونا ہے تو جناب جبریل امین نے معذرت کر لی، یا رسول اللہ میں آگے نہیں بڑھ سکتا، بے بس ہوں. تو حضور کی بڑی شان ہے یہ انوار، حقیقت کے انوار کی معراج یہاں سے شروع ہوئی. پھر جب حضور لامکاں میں پہنچے، اب لامکاں ہے، اب اس کے لیے لفظ متحمل نہیں ہے کہ ہم کسی جملے میں اس کو بیان کر سکیں. تو اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ میں جو حضور کو مقام قرب بخشا، اس کا عالم یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا حسن ازل بے نقاب کیا، اپنے حبیب کو دکھایا. پھر حضور علیہ السلام کو راز و نیاز کی بے شمار علوم و معارف عطا فرمائے. اللہ اس کو فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى میں سمیٹ کر بیان فرمایا گیا. یہاں ساری انسانیت پر مہربانی بھی ہوئی. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام سے فرمایا، جیسے ہمارے اکابر بزرگوں نے اپنی کتابوں میں اس بات کو سمجھانے کے لیے لکھا ہے کیا لائے ہو، تو حضور نے تحفہ پیش کیا، تحیات للہ وسلام. اللہ اکبر اللہ اکبر. قولی فعلی بدنی تمام عبادات میرے مالک تیرے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا السلام علیکہ ایہا النبی، اے حبیب اے نبی ہماری طرف سے آپ کو سلام ہو. اس وقت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی میرے مالک میرے امت. السلام علیکم. فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. وعلی عباد اللہ الصالحین شامل کر لیں. تو حضور سیدی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ یہاں ایک نقطہ بیان فرماتے ہیں کہ جب وعلی عباد اللہ الصالحین آیا تو اس میں تو نیک عبادت گزار بندوں کا ذکر ہے کہ ان پر بھی سلام ہو. جی. تو حضور نے عرض کی یا اللہ میری گناہگار امت کہاں ہے، ان پر بھی سلامتی بھیج دے. تو پھر اللہ تعالیٰ کی اذن سے یہ لفظ شامل ہوا علینا. یہ جو نا ہے نا یہ ضمیر ہے جمع متکلم کی. اس کا معنی یہ ہے کہ حضور نے ساری گناہگار امت کو اپنی آغوش میں لے کر عرض کی کہ مالک ہم سب پر سلامتی عطا کر. یعنی بالکل وہ بات آ گئی، 2 مصرے بالکل ایگزیکٹلی وہ بات آ گئی کہ سرکار علیہ السلام اپنے گناہگار امتیوں کو نہیں بھولے کہ تیری معراج کہ تو جانے کہاں تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. یہ ہے ہماری معراج. جملہ کہنے دیجیے. آج ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر معراج کے اس حصے اس واقعے جو عالم بالا میں مقام قرب کی باتیں ہیں وہ رکھی گئی ہیں. تو کیوں ہم نماز سے دور ہیں، کیوں معراج کو ہم اپنی نماز میں محسوس نہیں کرتے؟ آج بھی ہمیں معراج کا فیضان بصورت
نماز نصیب ہو سکتا ہے. اللہ. میری درخواست ہوگی کہ جو ہمیں شب معراج کا تحفہ نماز ہے اس کے قریب آئے. اللہ اللہ اللہ. اتحیات میں اس کا حظ اس کیفیت کو محسوس کرنے کی کوشش کریں. اللہ. عین ممکن ہے کہ کوئی پردہ اٹھے, کوئی ذہن کا دروازہ کھلے اور کسی دل میں اللہ تعالیٰ معراج کا خاص فیض. اللہ اکبر. ڈاکٹر صاحب پریکٹیکل ورلڈ کی, ریئل ورلڈ کی ہم بات کرتے ہیں. آج جس طرح سے ٹائم ٹریول پر ریسرچ ہو رہی ہے, کیا آپ کو لگتا ہے آئندہ آنے والے دنوں میں یہی جو معراج کی مثال ہے سامنے رکھتے ہوئے, چونکہ ورک تو سارا اسی پہ ہو رہا ہے نا, انگریز مانے نہ مانے, مغرب مانے نہ مانے مفتی صاحب, لیکن مثال یہی سامنے رکھ کے وہ ٹائم اینڈ اسپیس پہ ریسرچ کر رہے ہیں کہ جی ایک وقت میں ایک بندہ جو ہے وہ کسی اور جگہ پہ پایا جائے, یا وہ فیوچر میں چلا جائے یا وہ پاسٹ میں چلا جائے. آپ کو لگتا ہے کہ فزیکلی اس طرح سے کوئی ریئل ورلڈ میں کام ہو پائے گا؟ میرا خیال ہے ہو پائے گا. ہو پائے گا بھائی بلکہ ہو رہا ہے آج کل. مثلا آپ سول بلڈنگز ہیں, وہ آپ نے دیکھا ہے کہ جیسے کمپیوٹر پہ ہوتا ہے نا, اب 3 ڈائمینشنل سول بلڈنگیں بن رہی ہیں. مثلا یہ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ انگلش میں 26 حرف ہیں, ABCDEF. ٹھیک ہے. 26 سے سارے کا سارا انگلش لٹریچر, ساری کی سائنس جو کچھ انگلش میں ہے ان 26 میں لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. 26 ڈائمینشنوں میں اب ہر ایک ڈائمینشن ہے, 26 ڈائمینشنوں میں آج ہی آ گئی ہے. ٹھیک ہے. یہ جو ہماری کائنات ہے نا, اس کا جو ابھی تک سائنس نے دریافت کیا ہے نا, وہ یہ ہے کہ اس کی بھی 26 ڈائمینشنز ہیں. اوکے. اور ان 26 ڈائمینشن کو جب آدمی پلے کرے گا نا, پھر اس سے وہ کئی ٹائپ کی کائنات بنتی ہیں, یا 7 کائنات ہیں, کیونکہ ایک کائنات کو بنانے کے لیے 4 ڈائمینشن چاہیے. ٹھیک ہے. 3 ڈائمینشن ہیں. ٹھیک ہے. 3 اور 4 کے درمیان کنٹینیو 3 پہ تو ختم ہو جاتی ہے نا, 3 اور 4, وہ 26 کو 7 سے ڈیوائڈ کریں. اچھا. 721, 728, 3 اور 4 کے درمیان ہے. یہ ہے کہ ہماری جو ہماری یہ ورڈ جو ہے نا, یہ 3 ڈائمینشنل ہے. میرے لیے ایک اور ورڈ ہے, وہ بھی 3 ڈائمینشنل ہے. تو میں 7 ڈائمینشن کو کراس جب کروں گا تو میں فائنل ورڈ سے وجود سے لا وجود میں چلا جاؤں گا. اچھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا فرمانا یہ ہے کہ وہ ایک زمانہ تھا, مجھے بات سمجھ تھوڑی سی یوں آ رہی ہے کہ جب فیکس نیا نیا انٹروڈیوس ہوا تھا, تو جو ہم یہاں پہ ٹائپ کرتے تھے ایگزیکٹلی وہی پرنٹ جو ہے وہ دنیا میں کسی بھی کونے پہ وہ نکلتا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کا کہنا یہ ہے کہ فزیکلی جو ہے ٹرانسفارمیشن جو ہے وہ کسی بھی وجود کی, کسی بھی میٹر کی ہو سکے گی. وہ ہمارے پاس جیسے علم ہے نا اس وقت, وہ سارا دور جو ہے نا وہ انفارمیشن کا دور ہے. انفارمیشن کے دور کی آگے ایگزسٹنس ہے. تھنگس جو ہے انفارمیشن کی فارم میں ایگزسٹ کیا کریں گی. ٹھیک ہے. فزیکلی نہیں. اب وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے جب لے کے آیا, وہ بندہ نیک جو بندہ تھا, سارے بندہ, وہ عرش لے کے آ گیا, بلکہ حضرت آصف بن برقیہ وہ لے کے آ گیا ہے. تو وہ اس کا کیا کمال یہ تھا کہ 2 ڈائمینشن میں تو سارے لا سکتے تھے, وہ 3 ڈائمینشن میں لے آیا. وہی نا سر, یہ جو برقیہ یہ کام کرتے تھے, باقی نہیں کر سکتے تھے. اور کتاب کا تھوڑا سا علم تھا, تھوڑا سا علم, اور فزیکلی تخت آیا اور زیر زمین آیا. کمال یہ, اور زمین سے نکلا. زمین سے تو وہ ہے کہ وہ رکاوٹ بن ہی نہیں سکتی تھی نا. زمین جو ہے وہ 2 ڈائمینشن کو رکاوٹ بنتی, 3 ڈائمینشن. ہاں, یہ لاجک ہے اس کے اندر. کیا کمال آپ نے توجہ دی ہے, واہ 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 واہ. میں اس نقطے کو ڈاکٹر صاحب ہمیشہ سوچتا تھا جب اس واقعے کو میں پڑھتا تھا کہ وہ تخت کا زیر زمین جانا, پھر اس کے بعد 2500 کلومیٹر کا ڈسٹنس بنتا ہے یمن اور فلسطین کا, وہ ٹریول کر کے پھر جو ہے اس جگہ پہ نکلنا جہاں پہ سلیمان علیہ السلام تشریف فرمائے. آج آپ نے یہ لاجک مطلب جو ہے کھولی ہے کہ وہ 2 ڈائمینشنل ہے, اس وجہ سے جو ہے زمین سے ہی آنا چاہیے تھا اس کو, زیر زمین. واہ واہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. مفتی صاحب ایک تو بات یہ
کہ چونکہ ظاہر ہے یہ واقعہ ایسا ہے، اس کے اندر بہت سی چیزیں، میں چاہتا ہوں تھوڑا سا آپ اس میں ذرا کلام فرمائیے کہ سرکار علیہ السلام نے جنت اور دوزخ کا نظارہ بھی اتنی جلدی کر لیا، موسیٰ علیہ السلام کو نماز ادا کرتے ہوئے بھی دیکھ لیا، امامتگی کروا دی، کیا کمال، کیا رفتیں. جی بالکل. اور قرآن نے لیلن فرمایا ہے جس میں تنوین ہے، اور یہ تنوین تقلیل کے لیے ہے. بڑے ہی مختصر وقت میں آپ نے کل کائنات، جملہ موجودات کا مشاہدہ فرمایا. اور جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ جنت کا مشاہدہ فرمایا اور دوزخ کا بھی، اور اس میں ہماری جو کتب احادیث ہیں اس میں باقاعدہ جنت اور دوزخ میں جو آپ کے مشاہدات ہیں اس کی ڈیٹیلز موجود ہیں کہ جہنم میں کیا کیا عذاب دیکھا، پھر اس کے اسباب بتائے، پھر جنت کے واقعہ. مثلا ایک بہت معروف حدیث بخاری میں بھی ہے کہ آپ نے جنت میں فرمایا سمعت ضف نعلیک بین یدی فی الجنہ، کیا بلال میں نے جنت میں اپنے آگے آپ کے قدموں کی آواز سنی. اللہ، اب یہ باری بڑی، یہ ڈاکٹر صاحب اس کی توجہ بتائیں گے کہ حضرت بلال تو اس وقت جنت میں نہیں تھے، وہ تو اس وقت تھے مکہ میں، تو ان کی آواز حضور علیہ السلام نے جنت میں سنی. اور کائنات تو اس وقت تھمی ہوئی تھی، تو حضرت بلال بھی ظاہری بات ہے چل نہیں رہے ہوں گے، تو ان کی آواز سنی. اور پھر دوسری بات یہ کہ ہمارے ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے اس کی 2-3 اس کی تشریح میں باتیں فرمائی ہیں. دوسری وہ فرماتے ہیں یہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیامت قائم ہونے کے بعد جب جنتی جنت میں آئیں گے، اس وقت جب جنت میں چلنا ہے نا، اس چلنے کی آواز کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سماعت فرمایا تھا. اللہ اکبر. اب یہ بہت اس سے زیادہ حیرت ناک ہے اللہ 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 کہ نہ ابھی جنت کا ہے، وہ قیامت آئی، جنت میں داخل ہوئے، نہ چلے، تو ان کے چلنے سے پہلے ان کی آواز سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام سماعت فرما رہے ہیں. تو اس طرح یہ جو معراج کا سفر ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے شروع میں فرمایا کہ یہ عجیب و غریب ہے اور اس میں حیرت ہی حیرت ہے. اور یہ حضور علیہ السلام کے تمام معجزات میں قرآن کے بعد سب سے بڑا معجزہ ہے. اللہ اکبر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، آپ کی حقانیت کی دلیل ہے. اور جنید بھائی سب سے اہم بات یہ ہے کہ 14.25 صدیاں گزر گئی ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعہ سے متعلق ارشاد فرمایا ہے، جو وقت گزر رہا ہے اس واقعے کی جو اتھینٹسٹی ہے وہ ثابت ہو رہی ہے. اللہ، اس میں سے کوئی بات عقل و شعور کے خلاف نہیں ہے جو انسان تسلیم نہ کر سکے. اس کی تسلیم ہونے کی راہیں کھلتی چلی جا رہی ہے جو وقت گزر رہا ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے جو خوبصورت توجیہات پیش کی ہیں، ایمان تازہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کے صحت میں برکت عطا. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بات یہ بتائیے، جیسا کہ ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ کائنات جو ہے وہ روشنی کی رفتار سے زیادہ رفتار میں ہر لحظہ جو ہے وہ پھیل رہی ہے. اچھا سورج جو ہے وہ تقریباً آپ 150 ملین کلومیٹر دور ہے زمین سے، اور اس کی ایک کرن جو ہے وہ تقریباً 8 منٹ کے قریب جو ہے وہ پہنچتی ہے زمین پر، یہ ریسرچ کہتی ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس سے زیادہ تیز جانا، یہ اٹ سیلف مطلب جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ سائنس اس بات کو باقاعدہ ڈسکور کر لے گی؟ کیونکہ ابھی تک تو سورج اور چاند اور ان معاملات تک انسان نہیں پہنچ پایا. وجہ اس کے کہ کمپیریٹیولی اگر ہم کہاں یعنی 150 ملین کلومیٹر کی دوری پہ سورج اور 8 منٹ میں کرن کا آنا، انسان ابھی تک اس کو نہیں سمجھ پایا. معراج کو سمجھ پائیں گے پھر ہم آگے جا کے؟ میرے خیال معراج کو سمجھ پائیں گے، کیونکہ جب یہ معراج کو سمجھیں گے نا تو یہ باتیں سمجھنا بڑی آسان ہو جائے گی. یہ جو ہم بات کر یہ تو فزیکل ورلڈ کی باتیں ہیں نا. اچھا یعنی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ پہلے معراج کو سمجھنا ہوگا، پہلے معراج کو سمجھنا ہوگا، پھر ہمیں یہ باتیں سمجھ آ جائے گی. ابھی یہ کہ انسان جو ہے نا معراج کی طرف گیا نہیں ہے، اب جانا شروع ہوا ہے. میں نے عرض کی تھی شروع میں آپ سے کہ 1960 سے لے کے اب سائنس اور قرآن کریم کے اوپر اچھا کام ہوا ہے. اور اس اچھے کام میں یہی چیزیں ہیں کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ان کی پہلے یہ ہے کہ ان کی ڈیفائن کیا جائے. سائنس ہر چیز کو ڈیفائن کر دیا ہے. اللہ، معراج کیا ڈیفینیشن ہے؟ معراج ہے ایک شخصیت جو تھی نا دنیا کی، اس کو عروج میں دے دیا گیا.
اس کو عروج ملا ہے، اور وہ عروج جو تھا نا اس کی کس فارم میں عروج ملنا چاہیے. اب وہاں پہ بے شمار فارم ہو سکتی ہیں، بے شمار نظریے ہو سکتے ہیں کہ اس فارم میں عروج ملا. پھر ہم وہ دیکھیں گے کہ آپ کی جو احادیث آئی ہیں قرآن کریم میں، اور وہ عروج ان فارم میں کہ آیا کس میں آیا کس میں نہیں ہے، اس سے ہم جائیں گے. لیکن یقین مجھے پکا یقین ہے کہ معراج کے اوپر اگر ہم مسلمان تھوڑی سی محنت کریں اور آپ جیسے لوگ جو ہے نا آگے بڑھیں اور ان خیالات کو دنیا تک پہنچائیں تو دنیا حیران ہوگی اور دنیا اسلام کی طرف آئے گی انشاءاللہ. اور وہ بھی اپنا معراج تلاش کرے گی، کیونکہ دنیا نے ابھی تک اپنا معراج پایا نہیں ہے. سارا کچھ جو ہے نا وہ فائنانس میں اور سرمایہ میں بند ہو گیا ہے، اور انسان جو ہے انٹرنل کی طرف دیکھتا ہے، ایکسٹرنل دیکھتا نہیں ہے. معراج پہ جانے کے لیے آپ کی آنکھ جو ہے نا بصارت ہونی چاہیے، بصیرت ہونی چاہیے، آپ کے پاس بصیرت ہونی چاہیے بصارت کے علاوہ. ابھی یہ ہے کہ ہم جو باہر دیکھتے نہیں ہیں، ہماری جو بصیرت ہے وہ ہمارے اندر ہی رہ گئی ہے، نفس کا حصہ بن گئی ہے. تو معراج جو فلسفی ہے نا اس یونیورسٹی کی، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدنی یونیورسٹی جو ہے نا، اس کی فلسفی یہ ہے کہ لوگوں کو ان کی نفس سے باہر نکال کے ان کی روح کے سیر کروائی جائے. تو جب یہاں ہم ادھر محنت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اتنا ہی آسان کرتا ہے، استاد بھی بھیج دیتا ہے، طریقے بھی آ جاتے ہیں، یونیورسٹیاں بھی کھول جاتی ہیں. سبحان اللہ. یہ مسلمانوں نے کام کرا. اور میری آپ سے درخواست ہے اور آپ کے ساتھیوں سے، مفتی صاحب سے، کہ ہمیں چاہیے کہ آپ کی جو چینل ہے نا یہ اس نے بڑا اچھا کام کیا ابھی تک. میں پہلے بھی کئی دفعہ اس پہ اپیئر ہوا، چند دفعہ میں نے ہمیشہ امپریس ہوا ہے کہ آپ لوگوں نے بڑا اچھا کام کیا. اور اب ماشاء اللہ یہ جو نئے اس چیز کو جو قرآن اور سائنس کی آج بات کر رہے تھے نا، اس کو بھی میری آپ لوگوں سے درخواست ہے، اس کو ایز اے سبجیکٹ آپ سمجھیں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، قرآن اور سائنس کو ہم نے انٹروڈیوس کرنا ہے. اس کے بعد لوگ آئیں گے، کچھ کہے گا نہیں میں مانتا، کوئی کہے گا مانتا نہیں، میں مانتا ہوں. بھائی دونوں بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، ہم بھی نہیں مانتے، ہم بھی نہیں مانتے، ہم مانتے بھی ہیں، ہم مانتے بھی ہیں. کیا بات ہے. تو اس طریقے سے بات آگے چلے گی. لیکن آج ڈو ریکویسٹ، آج کا جو سبجیکٹ ہے نا یہ تو خیر آپ کے ٹائم کی پابندیاں ہوتی ہیں، یہی سبجیکٹ جو ہے نا اس کے اوپر ہی کئی گھنٹے لگ سکتے ہیں اور ہمیں لگانے چاہیے، کیونکہ یہ جو مسائل ہیں نا یہ زندگی سے زیادہ امپارٹنٹ ہیں. فزکس جو ہے نا وہ امپارٹنٹ ہے، لیکن میٹا فزکس جو ہے نا اس کی حد نہیں ہے کوئی. ٹھیک، وہ بہت زیادہ امپارٹنٹ. بالکل. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اور آپ کی یہ ریکویسٹ نہیں بلکہ آپ کا حکم ہے، جو کہ سر آنکھوں پہ آپ سرمایہ اس قوم کا ہیں، اور ہمیں ناز ہے اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ جیسی شخصیت ہمیں عطا فرمائی. مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.